نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما آمین یا رب العالمین۔ ہمارے پاس قصہ آ رہا ہے، قصہ ہے موسیٰ اور خضر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَأَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یا میں زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ چنانچہ جب وہ دونوں دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، سو مچھلی نے سمندر میں سرنگ میں اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں آگے گزر گئے تو موسیٰ نے اپنے غلام سے کہا ہمارے پاس ہمارے دن کا کھانا لاؤ، بلا شبہ ہم نے آج کے اس سفر سے تھکاوٹ پائی۔ اس نے کہا آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس پہنچے تھے تو بے شک مچھلی کو بھول گیا میں، اور مجھے شیطان نے ہی بھلوا دیا اور اس کا ذکر کروں میں، اور مچھلی نے دریا میں اپنا ایک عجیب راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا یہی ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے لوٹے۔ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک رحمت عطا کی اور جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم دیا تھا۔ اب یہاں پر پہلے ایک بات سمجھے کہ خضر کون تھے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن میں لے کر آئے۔ یہود نے مشرکین سے کہا کہ اگر یہ رسول سچا ہے تو آپ جا کر ان سے کچھ سوال پوچھیں، ان سے پوچھیں صحابہ کہف کون تھے، ان سے پوچھیں ذوالقرنین کون تھے، ٹھیک ہے، اور ان سے پوچھیں خضر کون تھے۔ دیکھیں ان کے پاس کتنا علم ہے، تاریخ میں علم ان کا بھرپور پڑا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا معجزہ تھا ان کی صداقت کا کہ اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں اتار دیتے ہیں، جیسے پورے کا پورا بیک وقت قصہ ہی سٹوری ہمارے سامنے یوسف آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ کہف اتارا ہمارے سامنے بھی، ہم نے سارا قصہ ان کا پڑھا۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ خضر کا قصہ۔ یہ کیا تھا، ایک دفعہ بنی اسرائیل کے اندر، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، واز کر رہے تھے حضرت موسیٰ کھڑے ہوئے اپنی قوم کو، اور واز کرتے ہوئے ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا موسیٰ بتائیں اس وقت روح زمین کے اوپر سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو ایک بات ہے، ویسے کون ہو سکتا تھا؟ موسیٰ، ٹھیک ہے نا، وقت کے پیغمبر ہی ہو سکتے تھے نا۔ اور انہوں نے صحیح کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا مطلب، میں وقت کا پیغمبر ہوں، اس وقت سب سے بڑا میں ہی عالم ہوں روح زمین پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت موسیٰ کو کیسے پکڑ کی، کیسے کی کہ آپ کا کام تھا آپ اپنے علم کی نسبت اللہ کی طرف کرتے۔ نبیوں کی تو زیادہ پکڑ ہے نا کہ نہیں آپ یہ بات نہ کریں، آپ سب سے جو ہے وہ چوزن ہے، سب سے زیادہ چوز کیے ہوئے انسان ہے، آپ نے یہ بات نہیں کرنی تھی، آپ نے نہیں کہنی تھی یہ۔ اللہ کے وقت کے پیغمبر تھے، عالم ہی تھے نا وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی۔ اس طرح آپ نے کیوں نہیں کہا کہ میرے پاس جو علم ہے، یا اپنے عالم ہونے کی نسبت آپ نے کیوں نہیں اللہ کی طرف کی؟ اے موسیٰ میری دنیا میں تم نہیں، تم سے بڑھ کر بھی عالم ہے، تم سے بڑھ کر بھی میرا ایک ایسا بندہ ہے جو علم اس کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ نے ملوایا، کیوں؟ تمہیں پتہ چلے۔ دیکھیں یہاں نبی کی بھی کس طرح سے اللہ تعالیٰ وہ اصلاح کر رہے ہیں۔ اب کیا اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں پہ وہ تمہیں ملے گا، اور اس کا نام ہے خضر، ٹھیک ہے، اصل خضر تو ہم اردو میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، نام ہے خاضر، خاضر ہم کہتے رہتے ہیں خضر، خاضر یہ نام ہے اصل۔ خاضر کا مطلب ہوتا ہے سبزے والا، سبزے والا، کیونکہ یہ جہاں بھی بیٹھتے تھے نا وہاں سے سبزہ اگاتا تھا۔ اور یہ دوسری روایت کے مطابق جب یہ حضرت موسیٰ کو ملے تھے تو یہ کہاں ملے تھے؟ بہت سبزہ تھا وہاں بیٹھے ہوئے ملے تھے، اس لیے کہہ دیا گیا سبزے والا، اور اس لیے بھی کہا جاتا ہے جب یہ جہاں سے ہو کر جاتے تھے وہاں سبزہ اگاتا تھا۔ تو انہوں نے اپنے کس کو کہا، جو ان کے ساتھ ان کے اسٹوڈنٹ تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے مددگار تھے، یوشع علیہ السلام، پہلے تو یہ ان کے فالوور میں ہیں، اور جب آپ فوت ہوئے تو آپ کے خلیفہ دوئم بھی بنے تھے یہ، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے ساتھ تھے، یہ ان کے ینگ اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، یوشع علیہ السلام۔ انہوں نے کیا کیا، ایک مچھلی لی بھونی ہوئی، اللہ نے کہا تھا بھونی ہوئی مچھلی لے کر جانا ہے، اور ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں دو دریا ملتے ہیں آپس میں، وہاں پر بیٹھنا ہے، وہاں پہ وہ تمہیں ملے گا، ٹھیک ہے، جہاں پر مچھلی پانی میں جائے گی، بھونی ہوئی، مردہ بھی ہے بھونی ہوئی بھی ہے۔ اب یہ لوگ چلے گئے، جب یہ وہاں پر گئے ہیں، یہ بیٹھے رہے، اب کیا ہوا کہ ان کو حضرت موسیٰ کو نیند آ گئی، ذرا سفر کر کے آئے تھے، تھکاوٹ ہو گئی تو انہیں آ گئی نیند۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ جب جاؤ تو بھونی ہوئی مچھلی بھی لے جانا، ٹھیک ہے، دو دریاؤں کے سنگم پہ پہنچو، کھانے کی چیز ساتھ لے کے جانا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی 40 سال تک بھوکا رہا پھر وہ اتنا بڑا ولی بن کے سامنے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ تو کھانے کی بات کر رہے ہیں، یہاں موسیٰ کو بھی کہہ رہے ہیں کھانا لے کے جانا، تو موسیٰ بھی کھانا لے کے جا رہے ہیں۔ کوئی نبی جو کھانے کے بغیر رہا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس شرک کو تو ختم کیا ہے، اور اس رہبانیت کو تو ہمارے دین سے اس طرح بھی ختم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم عیسیٰ اور اس کی ماں کو پوجتے ہو، وہ تمہارے الہ ہیں،
جبکہ وہ تو خود روٹی کے محتاج ہے. قرآن میں ہے نا وہ تو خود روٹی کھاتے ہیں. تو اس کا مطلب کھانا تو شرط ہے اور کھانا کھانا ہی کھانا ہے. جو نہیں کھائے گا اس نے شریعت کا انکار کیا. جسے نہیں کھایا پھر کیسے ہم مان لیں؟ ہم سنا کرتے تھے نا بچپن میں کتنے نام تھے, چھوٹی چھوٹی بکس بھی ملتی ہوتی تھیں, بہت کہانیاں ہم نے سنی ہوئی تھی. 40 سال تک نہیں کچھ کھایا تھا, بھوکے رہے تو یہ ہوا تو وہ ہوا. نہیں ایسا نہیں ہوا, ابھی بھی ہے, لیکن یہ اسلام میں منع ہے. تو پھر وہ اسلام کی کسی ایک شاخ پہ نہیں ہے. جو نہیں ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ولی؟ اصل ولی تو کون ہوتے ہیں؟ صحابہ ولی تھے. اصل ولی تو یہ تھے نا کہ جس کو اللہ نے علم دیا اور شریعت کے مطابق. اگر ہماری گئی ہوئی بزرگ ہستیاں ایسی نہیں تھی تو اس کا مطلب جنہوں نے بتایا پھر انہوں نے غلط کہا. ٹھیک ہے, اور اگر ایسا ہی تھا تو پھر وہ کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ان سے بھی. اب اللہ تو ان کو کہہ رہے ہیں ساتھ میں کھانا لے کے جاؤ, جاؤ تم سفر پہ رہے ہو. اب یہ کھانا لے کر گئے, مچھلی بھنی ہوئی لے کر گئے, اس مقام پر یہ بیٹھ گئے. حضرت موسیٰ کی تھوڑی دیر کے لیے ان کو اونگ آئی, ان کی آنکھ لگی, اور کیا ہوا, وہ مچھلی جب وہ مقام آ گیا, وہ مچھلی اپنی وہ بھنی ہوئی وہاں سے زندہ ہو کے نکلی, اس نے چھلانگ ماری اور پانی میں. اب یوشع یہ والا سین دیکھ رہے تھے, دیکھ رہے ہیں, بتایا نہیں, ان کو نہیں اٹھایا, خیانت نہیں کی. کیوں نہیں اٹھایا؟ آرام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب وہ سنگم پہ پہنچے, ٹھیک ہے, اب وہ وہاں سے آگے چل پڑے. کہ مطلب شاید یہاں کچھ نہیں ہوا, اب آگے چل پڑے کہ آگے چلتے ہیں آگے مل جائیں وہ. اب جب آگے جا رہے ہیں سو مچھلی نے سمندر میں سرنگ سے اپنا راستہ بنا لیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوا, جب وہ دونوں آگے گزر گئے تو موسیٰ نے اپنے غلام سے کہا. اب یہ آگے گزرنے کے بعد تھوڑے ٹائم کے بعد جانے کے وہ کیا کہہ رہے ہیں, لاؤ میرے پاس کیا چیز, کھانا, ہمارا کھانا لاؤ نا میرے پاس. تو بتائیں چاہتے تو یہ نبی بھی 50 سال تک بھوکے رہ لیتے. کھانے کی حاجت ہے, وہ ایک رسول تک بھی جو ہے وہ کھانے کے بغیر نہیں رہ رہے. کھانا انہوں نے بھی کھایا, لاؤ میرا کھانا کہاں ہے. اور اگر ہم موسیٰ عیسیٰ کو الہ مان لیں تو بتائیں الہ کھانا کھائے گا بھوکا؟ اس کو بھی حاجت پیش ہو رہی ہے. اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہو رہا ایک الہ کو کہ میرے سے اوپر بھی کوئی علم والا بیٹھا ہوا ہے اللہ کی مخلوق کے اندر. تو کیا کہتے ہیں کھانا لاؤ. بلا شبہ ہم آج کے سفر سے تھک چکے ہیں, تھکاوٹ پالی. یہ الفاظ آپ بہت سی جگہوں پر سنیں گے کہ فلاں بزرگ نے کہا کہ جب وہ آگے گئے تو وہ تھک گئے. بزرگوں نے کہا ہے کہ وہ تھک چکے ہیں. نہیں, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے آپ کو. یہ قرآن آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ وہ تھک چکے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, میں نے آج کے سفر سے تھکاوٹ پائی. تو کیا کوئی الہ تھکاوٹ پاتا ہے؟ الہ تو تھکاوٹ نہیں پاتا. ہم کہتے ہیں ولا یؤدو حفظہما, اس کو تو تھکاتی ہی نہیں ہے, اس کو تو تھکاتی ہی نہیں ہے. تو رات میں 6 دن اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائے, 7ویں دن اس نے اپنی تھکاوٹ کو ریلیکس کیا. ٹھیک ہے, ہم نے جیسے ہم لوگوں کی کیا تھا, یہ ہمارے لیے تو ٹھیک ہے 4 دن تو ہم نے لگا دی شادی میں یا کہیں آنے جانے میں, 7واں دن ہم نے رکھا ہوا ہے ریسٹ کا. یہ انسان کو لائق ہے, اللہ کی شان, الہ کی لائق کوئی شان کو لائق نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں میں تو تھک گیا, میں نے کی ہے تھکاوٹ محسوس, لاؤ میرے سامنے. تو اس نے کہا کہ میں تو بھول گیا, ہم جہاں بیٹھے تھے مچھلی تو وہیں پر ہی اس کے اندر چلی گئی تھی پانی کے, مجھے بھلا دیا. مجھے کس نے بھلا دیا؟ باپ کو بتانا, شیطان نے. دیکھیں یہ بھی ان کی کتنی اچھی تھی ایک, ہے نا, توحید ہے نا, کہ مجھے شیطان نے بلایا ورنہ اللہ مجھے حق بات نہ بھلاتا. اور میں نے مچھلی کو کیا کیا, عجیب راستہ بناتے دیکھا. اب یہ کوئی عجیب معنوں میں یہ نہیں ہے کہ بہت ہی عجیب عجب ہو گیا ان کے لیے یہ کام, نہیں. یعنی عجیب سے یہاں مراد ہے کہ مطلب اس نے اپنا راستہ بنایا اور میں دیکھ رہا تھا کیسے اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اللہ نے وہاں یہ نشانی بھی اپنی دکھائی کہ موت کے بعد زندگی ہے. یہ اللہ کے عجائبات میں سے تھا کیا کہ ایک مچھلی کا حیرت انگیز طریقے سے زندہ ہونا اور اسی مقام پر جانا جہاں اللہ نے کہا ہے کہ موسیٰ نے کہا یہی ہے جس کو ہم تلاش کر رہے تھے. چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان کے پیچھے لوٹے. اب یہ دونوں اپنے قدموں کے نشان کے پیچھے لوٹے. جب یہ دونوں واپس لوٹ گئے اور انہوں نے وہاں پر کس کو پایا, ٹھیک ہے, ان دونوں ہمارے بندوں نے ایک بندے کو پایا. اب وہاں پر خضر علیہ السلام کو انہوں نے پایا. خضر علیہ السلام کے لیے یہ دیکھیں, یاد رکھیں, ان کے لیے آتا ہے یہ اللہ کے نیک بندے تھے. یہ بھی روایات ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ کوئی وہ گرفت نہیں ہے, مضبوط بات نہیں ہمیں ملتی. یہ نبی تھے, ان پر ہمیں کوئی بھی دلیل نہیں ملتی کہ یہ نبی تھے. ٹھیک ہے, ہاں مولانا مودودی, ٹھیک ہے, مولانا مودودی ان کا کہنا ہے کہ یہ فرشتے تھے. فرشتے تھے. اگر یہ پیغمبر تھے علیہ السلام, ان کو لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ پیغمبر تھے, لیکن یہ انسانوں میں پیغمبر نہیں تھے. ہو سکتا ہے یہ فرشتوں میں پیغمبر ہوں. اب اور بھی تو پیغمبر ہیں, جبرائیل علیہ السلام, عزرا علیہ السلام, نام ہے نا, علیہ السلام لگ رہا ہے, وہ فرشتوں کے ہیں, وہ فرشتوں کے ہیں, وہ بندوں کے نہیں ہیں. اگر یہ پیغمبر ہے بالفرض, اگر یہ ہم کہتے ہیں پیغمبر ہے, ہم نے ذہن بنا لیا, تو یہ پیغمبر ہوتے تو پھر ان کی نفی یوں ہو رہی ہے جو کہتے ہیں پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں وعدہ لیا ہے سب پیغمبروں سے, سختی سے وعدہ لیا ہے کہ جو پیغمبر آئے وہ اپنے کے بعد آنے والے کی تصدیق کرے گا. ٹھیک ہے, موجودہ پیغمبر کی تصدیق ہوگی, اس کی مدد بھی کرنی ہے, اس پر ایمان بھی لے کر آنا ہے. حضرت عیسیٰ بھی اب آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ رسول ہیں لیکن امتی بن کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے. ہر رسول نے دوسرے رسول کی مدد کرنی ہے. یہ لیا نا اللہ نے وعدہ سورہ آل عمران میں، ہم پڑھ کر آئے ہیں، وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے اور سختی سے لیا ہے کہ اگر تم نے ایسے نہ کیا نا تو پھر تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اگر یہ پیغمبر ہیں انسانوں میں تو یہ بدر میں کیوں نہیں آئے، یہ احد میں کیوں نہیں آئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کیوں نہیں آئے؟ ایک بات ہے نا، وقت کا پیغمبر موجود ہو اور وہ آگے نہ آئے تو پھر اس نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ پھر یہ آنا چاہیے تھا، ان کو آنا چاہیے تھا نا، آنا چاہیے تھا، جبکہ یہ نہیں آئے. اس کا مطلب یہ انسانوں کے پیغمبر ہیں ہی نہیں، یہ کوئی نبی پیغمبر نہیں گزرے. کیونکہ انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیوں نہیں کی، تائید کیوں نہیں کی؟ یہ اب کہنے والوں پہ الٹ ہو گیا احادیث کا. انہیں چاہیے تھا کہ یہ رسول کی آ کے مدد کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر چلتے، یا پھر عیسیٰ کے ساتھ آ جائیں. کہیں حدیث ملتی ہے؟ ہمیں کہیں بھی کوئی حدیث نہیں ملتی. وہاں تو خود حضرت عیسیٰ پہاڑ پر چڑھ جائیں گے دعا کرنے کے لیے، وہاں پر بھی نہیں. تو ایک تو نفی یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ یہ پیغمبر نہیں ہے. ہوتے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ پیغمبر ہونے کا حق ادا کرتے، جیسے ہر پیغمبر نے ایک پیغمبر کے ہوتے ہوئے حق ادا کیا، تو یہ پیغمبر نہیں. ہاں فرشتوں میں ہو سکتے ہیں، مولانا مودودی کی اتفاق کی جا سکتی ہے اور اس پر اتفاق ہے، فرشتوں کے ہو سکتے ہیں پیغمبر. پھر ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کا استاد تو نہیں ہو سکتا نا، ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کا استاد بھی نہیں ہو سکتا. ہاں پھر یہ فرشتوں کے پیغمبر ہوں گے جو نیچے آئے، اللہ نے علم دکھایا، وہ انسانی شکل میں نیچے آئے اور انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رب نے مجھے کہا ہے، تمہارے رب نے مجھے کہا ہے. جبکہ اس وقت موسیٰ ایک جلیل القدر ہے صحابی. 5 جلیل القدر سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، جلیل القدر رسول 5 ہیں: محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم صلاۃ السلام، موسیٰ صلاۃ السلام، نوح علیہ صلاۃ السلام، عیسیٰ صلاۃ السلام. 5 جلیل القدر ہیں اور ان 5 جلیل القدر نے ایک دوسرے کی تائید کی ہے. ٹھیک ہے، کسی نے کسی کی شریعت کو آ کر رد نہیں کیا. تو پھر یہ موجود ہونے کے باوجود ایک جلیل القدر کے ایسا کر سکتے تھے کہ وہاں اپنا حق نہ نبھاتے؟ نہیں. یہ فرشتے ہو سکتے ہیں جو مولانا مودودی کی تفسیر ہے، فرشتے ہو سکتے ہیں، فرشتوں کے پیغمبر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہ کچھ کام ایسے ہیں جو ہمارے دیکھنے کے خلاف ہیں. دیکھنے کے خلاف کیسے ہیں؟ اب وہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو انہوں نے کچھ واقعات ایسے کیے ہیں جو دیکھنے میں تو اچھے نہیں لگ رہے، لیکن وہ تقدیر میں ہے تھے اور ہونے تھے. اب یہ فرشتے تو کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے جب ہمارے سامنے نہیں ہوں گے. اب آ کر موت کا فرشتہ جب جان لے کر جاتا ہے، جیسے بھی وہ منہ کو موڑتا ہے، جان کھینچتا ہے، توڑ کر لے جاتا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تقدیر پہ صبر ہی کرتے ہیں نا، سامنے والی جان چلی گئی ہمارے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. اگر وہ اللہ کے حکم سے ایک انسانی شکل میں آ کے اس بچے کو مار کے جان لے کے جا رہے ہیں، لے کے تو اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں، تو ہمیں ایک بالکل تقدیر سے، کیونکہ سامنے چیز نہیں وہ لگ رہی، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے، تمہارے رب نے مجھے کہا ہے. تو اس وقت بھی رب کہہ رہا ہوتا ہے فرشتے کو. تو یہ فرشتوں کے پیغمبر ہو سکتے ہیں. اگر یہ انسانوں کے ہوتے تو یہ تائید کرتے. دوسرا، انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے، دنیا میں کوئی آب حیات نہیں. آب حیات کا صرف لالچ ہمارے باپ کو دیا تھا شیطان نے. کیا دیا تھا؟ تم یہ پھل کھا لو. کیوں؟ اللہ نے تمہیں پتا کیوں منع کیا ہے؟ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو تمہیں کبھی موت ہی نہیں آئے گی، تم نے تو پالے نہیں ہے آب حیات، زندگی حیات کی پالے نہیں ہے، پانیوں کی طرح جو ختم ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، آب حیات. آب حیات ان کو نام اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ کیا تھا، پانیوں پہ حکومت کرتے ہیں. کوئی پانی پہ ان کی حکومت نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر صرف اور صرف کیا آتا ہے کہ یہ جس جگہ سے اٹھے وہاں پہ سبزہ بن گیا تھا. ٹھیک ہے، اس لیے کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے، ہو نہیں سکتا. میں اتفاق کرتی ہوں کہ یہ مولانا مودودی نے بالکل صحیح کہا ہے، یہ فرشتوں کے پیغمبر ہو سکتے ہیں. کیونکہ جس وقت موسیٰ صلاۃ السلام اپنی پوری قوم کو لے کے سمندر کی اس طرف جا رہے تھے تو جبرائیل آئے اپنے گھوڑے پہ، کیا کہنے کے لیے؟ عصا مارے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ عصا مارے. جب جبرائیل اپنے گھوڑے کو لے کے اوپر اڑے ہیں تو اس کے پیروں کے نیچے سے کیا ہوگا تھا؟ جبرائیل جب کھڑے ہو کے دوبارہ واپس نہیں آیا تو ہری گھاس اگی تھی. سامری نے اسی کو ہی تو پکڑ لیا تھا اور اس کو لے لیا اور اس کو سنبھال لیا. بہت بڑا جادوگر تھا نا، شیطان تھا. تو آج بھی شیطان کو فرشتے نظر آ جاتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایسی مخلوق ہیں، ان کو نظر آ جاتے ہیں. اس نے جب دیکھا کہ اس جگہ پر کسی اور کا اتنی گہما گہمی میں نہیں دھیان گیا، اس کا گیا شیطانی ذہن کا، کہ جب وہاں سے ایک خالی میدان کے اوپر سے جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں یا جبرائیل کے اٹھے ہیں تو وہاں پہ ایک دم سبزہ اگایا. جب سبزہ وہاں پر اگایا تو اس نے وہیں سے مٹھی بھر لی کہ اب اس کو کام میں لاؤں گا. اور وہی اس نے کیا، سونے کا بچڑا بنا کے وہ اس کے اندر ڈالی، ہے نا. پھر اندر سے ایک آواز آتی تھی، علماء کہتے ہیں وہ آواز ایک تو یہ ہو سکتا ہے ہوا کی، کیونکہ اس نے اس کے اوپر سوراخ بھی رکھا تھا چھوٹا سا، جیسے کھلونے بنانے کے بعد سوراخ بھی رکھ دیتے تھے نا چھوٹا سا، تو اس نے سوراخ رکھا تھا ہوا کے لیے. ایک تو یہ آواز تھی. دوسرا، وہ جو مٹی اس نے اندر پھینکی تھی نا، علماء کہتے ہیں حق اور باطل ایک جگہ نہیں رہ سکتے، تو اندر سے کوئی آواز آتی تھی. اب جب یہ جہاں سے اٹھے چل کے اٹھتے یا جہاں جہاں سے یہ بیٹھتے اور چل پڑتے اور پیچھے سبزہ اگتا، تو یہ سبزہ کس کے لیے اگتا ہے؟ فرشتوں کے لیے اگتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب آب حیات پر ان کا، پانیوں پر ان کا کوئی بھی نہیں. ہمارے ہاں کیا مشہور ہے؟ ان کی پانیوں پر حکومت ہے. تو چلے کاٹے جاتے ہیں،
40 دن 40 سال 15 سال 4 سال کیوں؟ خضر علیہ السلام ملیں گے اور پھر وہ کہتے ہیں ہم سے ملاقات ہوئی، وہ ہوئی ہوگی ملاقات لیکن شیطان سے ہوئی ہوگی، خضر علیہ السلام سے نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ پانیوں پہ نہیں رہتے. پانی پہ تو اللہ کا عرش تھا، اور آج پانی پہ جو لگاتا ہے اپنا سب سے بڑا کون لگاتا ہے؟ تخت. شیطان ہی تو لگاتا ہے پانی پہ. اب سمجھ آتی ہے مجھے احادیث پڑھ کے، اللہ کی ہدایت سے اب مجھے سمجھ آتی ہے کیوں کہا جاتا تھا اب اس کے دن ڈال دیے ہیں، اس کے 7 دن رہ گئے ہیں، شادی میں 10 دن رہ گئے ہیں. کسی نہر کی طرف سے نہ گزرنا، سمندر کی طرف سے نہ گزری، دریا کے پاس سے نہیں گزرنا، اس کو نہ بھیجو، کسی اور کو بھیج دو. انہیں پتا تھا شیاطین کا سب سے بڑا ڈیرا پانی پہ ہے، وہاں چلے کاٹے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے کاٹے جاتے ہیں. 100 مسئلے مسائل چیزیں پڑی ہوں گی تو یہ ایک ایسا ہے جس کی ہونے والی ہے، بس اس کو سیو کیا جاتا ہے اپنی اتنی سی لوجک کے اوپر، لیکن معلوم انہیں بھی تھا. تو آج ہمیں سمجھ آتی ہے، اس وقت ہمیں آتا تھا پانی کے پاس سے یہ نہ گزرے. ٹھیک ہے، تو یہ پانی پہ جو سمجھتے ہیں نا ہم چلے کاٹ رہے ہیں خضر علیہ السلام کے ساتھ، ان سے علم لینا ہے. تو کیا علم لینے کے لیے یہ کتاب نہیں ہے؟ علم لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دنیا پہ محفوظ نہیں ہے؟ پھر ان سے علم کیوں لے رہے ہیں؟ اپنے رسول سے لیں. اور وہ جس وقت کے لیے آئے اللہ نے وہ وقت دکھانا تھا موسیٰ کو، اور ہمیں بھی بتا دیا کہ اللہ نے ہر اہل علم پر بھی علم والا رکھا ہوا ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی طرف اس کو جوڑ دیا جائے، اللہ کی طرف اسے موڑ دیا جائے. ان کی کوئی پانیوں پہ حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج بھی لوگوں جب گھروں پہ بور کروانے ہوتے ہیں نا تو پہلے خضر علیہ السلام کے نام کا نا وہ دیتے ہیں بکرا. کیوں دیتے ہیں؟ پانی تیزی سے اوپر آئے گا، پانی تیزی سے اوپر آئے گا. اور ایسا ہوتا ہے، یہ جو کراچی ہے اسلام آباد ہے، یہ پتھریلی زمین آ جاتی ہے نا، نیچے پتھر آ جاتے ہیں بہت، تو اس کے لیے وہاں پہ بہت مشہور بلکہ ایک خاتون بھی ہے، وہ پڑھ کے دیتی ہیں پانی کہ میرا جو پانی پڑا ہوا ہوگا نا اس کا کیا ہوگا کہ آپ نے جب تھوڑا سا بور کرنا ہے نا، کھودنا ہے، اس کے اوپر پھر وہ والا پانی بھی گرانا ہے، اسے پہلے خضر علیہ السلام کے نام کا بکرا دینا، پانی تو فوارے مارتا باہر آ جائے گا. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیا ذہن بنا لیا ہوا ہے؟ وہ پانیوں پہ حکومت کرتے، پانی پہ اللہ کی حکومت ہے. اللہ ہے، اللہ بار بار کہہ رہے ہیں میں لے جاؤں تو لے آؤ گے، میں لے جاؤں، میں خشک کر لوں. اللہ تعالیٰ کل باغ والے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا بات ہوئی تھی باغ والے سے اللہ کی کہ یہ پانی ہی میں نیچے سے سکھا دوں، میں ختم کر دوں تو یہ سارا ہرا بھرا رہ سکتا ہے؟ اللہ کی حکومت ہے. کوئی انہوں نے آب حیات نہیں پیا ہوا. آج کہے گا نا کوئی آب حیات پی چکے ہیں اور یہ آخری ٹائم تک زندہ ہے تو یہ غلط ہے. اگر یہ آخری ٹائم تک زندہ تھے تو پھر اب یہ کیوں نہیں نکل کے آئے آپ وسلم کی تائید کے لیے؟ کیوں نہیں تھے آئے؟ وہ تھے ہی نہیں. اور اگر ہیں جو کہہ رہے ہیں ہے تو پھر وہ لوگ یہ ثابت کر رہے ہیں یہ رسالت کا حق ادا نہیں کر رہے، پھر رسول کیسے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو آب حیات انہوں نے نہیں پیا، وہ ایک شیطان کا چکما تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوت ہونے سے 1 مہینہ پہلے جو خطبہ دیا تھا نا، 1 ماہ پہلے جو کتابوں میں آتا ہے، وہ کیا تھا؟ ہر ذی روح نے 100 سال کے اندر مر جانا ہے. ٹھیک ہے، ہر کسی نے. اور آخری صحابی جو فوت ہوئے ہیں نا تو فیل رضی اللہ، وہ اپنی 100 سال کی عمر پوری کر کے فوت ہوئے ہیں. آج بھی کوئی جتنا بھی جی لے کیا کرے گا؟ مر ہی جائے گا نا. مرنا تو اس نے ہے ہی ہے. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے فرشتے کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا. موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، مارا، تھپڑ مارا، اس کی آنکھ نکل گئی تھی. روایات میں آتا ہے مسلم کی حدیث میں اس کی آنکھ نکل گئی، وہ اللہ کے پاس چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ سے جا کے کہیں کہ وہ کسی بیل جس پہ بھی ہاتھ رکھنا ہے، جس کے جتنے نیچے بال آئیں گے، پہلے ہوتی نا بیل کتنے وہ ہوتے ہیں بال جنگلی والی، تو کیا جتنے بھی ہیں تو کہتے ہیں اچھا جتنے بھی آئیں اس کے بعد بھی تم آؤ گے، میں پھر بھی آؤں گا. تو کہا ٹھیک ہے. آب حیات نہیں پی. آب حیات کا وعدہ کس نے کیا تھا؟ شیطان نے. تم کھا لو، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ تم ہمیشہ کی زندگی نہ پالو. تو آب حیات کسی کے لیے بھی نہیں ہے، وہ اب تک زندہ بھی نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے ابھی آنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے کہ آخرت تک آخری جنگ میں بھی شامل ہونا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ انہوں نے آب حیات پی ہے، نہ یہ اللہ کے ولی ہے کوئی، نہ یہ پیغمبر ہے. پیغمبر ہو سکتے ہیں فرشتوں کے، یا پھر ہم وہی کہیں گے اللہ ہی جانتا ہے یہ اللہ کے بندے تھے. لیکن ظاہر وہ ایک عالم گزرے ہیں برصغیر کے، بہترین عالم، تو ان کی اس بات کو قابل قبول کیا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کے پیغمبر ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اور دوسرا دیکھیں کہ جب یہ ایک دوسرے کو ملے ہیں، انہوں نے آپس میں کیا بات کی؟ حضرت موسیٰ نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس کچھ ایسا علم ہے جو میں سیکھوں. اب یہ خضر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ ہاں میرے پاس کچھ ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیں دونوں کس قدر ایک دوسرے کی تعظیم کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو عزت دے رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دونوں چل پڑے. یہ تو 3 چلنے چاہیے تھے، یہ 2 کیوں چلے؟ 3 چلنے چاہیے تھے نا. پھر وہ دونوں آگے چل پڑے. تو وہ یوشع کہاں گے؟ یوشع اس طرح ہوا کہ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ نے یوشع کو روک دیا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ فلنگ ان دا بلینکس میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ اب آپ یہاں رکیں، اب آگے میرا اور ان کا معاملہ ہے، میں نے کچھ ان سے
سیکھنا ہے. تو ہمارے جونیئرز کو جب کوئی سینئر کوئی بات کر دے تو وہ صبر کرے, کہ وہ رک جائے, پہ مجھے یہاں یہ کام کرنا ہے, مجھے ان سے ملنا ہے, یا مجھے یہ مستفید ہونا ہے, معاملہ کرنا ہے. تو آپ لہٰذا میرے ساتھ ہیں, شروع سے ہیں. کیا وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ سفر کی مشقتیں تو میں نے کاٹی, چھالے تو میں نے ڈالے؟ یوشع کہہ سکتے تھے نا. تو موسیٰ آگے آپ چل پڑے. نہیں, اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی بتا رہے ہیں, یہ پورا آپ کے پاس جو ٹاپک آئے گا نا, یہ استاد اور شاگرد کا ہے. اس میں انشاءاللہ ہم بہت سی چیزیں سیکھ لیں گے جو ہمارے اندر بے صبریاں ہیں, جو ہمیں لگتا ہے کہ ان کو جواب دے دینا ہی بہتر ہے, اپنے سے بڑے کو یا استاد کو یا جس کو بھی. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سکھائیں گے, اور حقیقت ہے جب ہم سیکھ جائیں گے نا انشاءاللہ, تب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہاں ہم کسی اخلاق کے لیول پر ہیں. یہاں پر انہوں نے دیکھیں کوئی لڑائی نہیں ڈالی, یوشع نے کچھ نہیں کہا, رک گئے ہوں گے, حضرت موسیٰ نے روک دیا, یہ دونوں چل پڑے. اب جب یہ دونوں چل پڑے, حضرت خضر کا تو آپ کو کلیئر ہوا کون تھے, اب یہ دونوں چل پڑے ہیں. اب چلنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا یہاں پر, ٹھیک ہے, ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے جب ایک بندہ پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت من لدن کا, آ گیا من اندی کا, وہاں پہ ہم نے دن کا بھی پڑھا تھا, اپنے پاس سے رحمت دی تھی. دیکھیں اللہ کے پاس سے رحمت ہونا بہت بڑا انعام ہے, کہ ربنا آتنا من لدنک رحمت وہیئ لنا من امرنا. کہ تو یہ دونوں چل پڑے. اب جب یہ دونوں چل پڑے تو موسیٰ نے کہا کیا میں آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں؟ اب یہ خضر چل پڑے, خضر کا کام تھا, وہ تو چل رہے تھے لیکن پانیوں پہ نہیں. کہاں پر؟ بس جو اللہ نے حکم دیا ہوا تھا, جو وہ کام کرنے آئے ہوئے تھے, کہ آپ مجھے بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے. اب اس کے اندر ہمیں ایک چیز معلوم ہو رہی ہے کہ مجھے نیک علم سکھا دیں, ٹھیک ہے, میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا. ایک طالب علم کو عالم سے کیسے درخواست کرنی چاہیے؟ عاجزانہ, کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں. ہم اپنا کوئی بچہ داخل کروانے جائیں, ہم خود کچھ سیکھنے جائیں, پہلے تو ہم اس کو بتاتے ہیں میں نے یہ بھی پڑھی ہوئی ہیں, میں نے یہ بھی پڑھی ہوئی ہیں, میں نے یہ بھی کیا ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے میرے تو اپنے گھر کی وہ شیلف ساری بھری پڑی ہے, لیکن میں نے کہا چلے میں بھی کر ہی لوں, کلاس لے لوں, ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں دیکھیں کتنی پیاری بات سکھا رہے, یہ جلیل القدر ہے نا, یہ جلیل القدر ہے نا صحابی, اور یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں, آپ مجھے اس میں سے وہ سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا, جو اللہ نے آپ کو سکھایا. اب اہل علم جو ہے نا, ان کو چاہیے کہ جس وقت وہ اپنی جگہ پر بیٹھے کچھ سیکھنے, ان کے پاس جو بھی علم ہے نا پھر اس کو ہضم کریں. ہضم کیسے کریں؟ جب اہل علم کوئی بات بتانے لگتا ہے ہم پہلے ہی اس کی تفسیر کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ہے نا, ہم پہلے ہی بتانا شروع ہو جاتے ہیں. اصل میں ہم دنیاوی طور پر جو ہے نا وہ ٹرینڈ ہے کہ بات کسی سے پوچھی جائے گی, چاہے وہ ٹیچر بیٹھا ہوا ہے, چاہے وہ کوئی بھی استاد بیٹھا ہوا ہے, بات اس سے پوچھ رہے ہیں, تین اٹھ کر اپنا اس کو پہلے ہی تفسیر کر کے سنا دیں گے. ٹیچر وہی منہ دیکھ رہا ہوتا ہے, تفسیر تو ہو گئی نا بھی. آپ ان جن سے جو بات کر رہا ہے وہ اس کو ان کا جواب دینے دیں. کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی علم اس کو دیا ہے جس سے ہم پوچھ رہے ہیں, وہ ہمیں بہتر گائیڈ کر دے, نہ کہ ہم کہ اچھا آپ مجھے بتائیں نا, مجھے بتائیں. اور ٹیچر بھی بیٹھا منہ دیکھ رہا ہے, وہ آپس میں دو شروع ہو جائیں گے, ہاں جی مجھے بھی بتائیں, مجھے بھی دیں. یہ کیا؟ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ کچھ طریقے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے تھے, اور حضرت موسیٰ سے بھی ہم سیکھ رہے ہیں. ہم بچہ لے کے جاتے ہیں کسی کو سکھانے کے لیے, ہم نے اس کو 5 دفعہ پہلے پڑھا دیا ہوگا, ایک دفعہ آپ بھی پڑھا دیں. بھی آپ اس کو یہ تو شو کریں کہ اب آپ اس کو سکھائیں, تاکہ مزید وہ چمک سکے, مزید وہ کچھ بن سکے. تو یہاں پر کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, میرے پاس انہوں نے کتنی پیاری بات کی ہے اپنی حکمت کے ساتھ, جو آپ کو پتا ہے وہ مجھے نہیں پتا. یعنی اللہ اتنا بلند ہے, اور جو مجھے پتا ہے وہ آپ کو نہیں پتا, ہے نا. پھر یہ دونوں چلیں اور وہ چل پڑے, اور یہ خود پیچھے گئے ہیں. کیا پتا چلا ہمیں استاد سے؟ استاد کنواں ہوتا ہے, پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, کنواں پیاسوں کے پاس نہیں آتا. ہم نے اپنے معاشرے کے یہ حالات بنا دیے کہ کنویں آگے کہہ رہے ہوتے ہیں پانی پی لو, لے لو کنواں, لے لو, میرے پاس علم ہے لے لو, میرے سے علم لے لو. ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیشہ کہ طالب علم اپنے استاد سے رجوع کرتا ہے. ہم نے بچہ پڑھانا ہے, ہم نے خود پڑھنا ہے, تو ہم اتنی عزت دے کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور جب ہم چھڑواتے ہیں تو کیسے چھڑواتے ہیں؟ مہینے بعد استاد ہی پوچھے گا بچہ نہیں آ رہا, نہیں وہ پھر ہم نے نا وہ بس ہو گیا تو اب ختم ہو گیا بس کام. یہ آ کے کم از کم میرے پاس سے اتنا بچہ الحمدللہ پڑھ کر گیا تجوید, 40 کے قریب ہم نے جو ہے وہ بچے الحمدللہ ٹرین کر کے نکالے. میرے 3 خواتین ہوتی تھیں میرے گھر کے اندر. میں نے اپنے گھر کے سارے کمرے بھی یوں ہی پورشن بنا دیے تھے کہ چیزیں سائڈ پہ لگاؤ, نیچے 15 ادھر بیٹھ جاؤ, 15 ادھر بیٹھ جاؤ, 15 ادھر, یوں کر کے ہمارے 2 گھنٹے ہوتے تھے.
آپ دیکھیں اس میں سے ایسے ایسے بہترین وہ بچے جن کو میں سمجھتی تھی نا میرا صدقہ جاریہ بہترین، جن کو میں ٹائم دیتی تھی اور بہترین طریقے سے ٹائم دیتی تھی، اور ان کی لے بن چکی تھی، ان کی بہترین قرات بن چکی تھی، جب وہ چھوڑ کے جاتے تو کیسے جاتے؟ میں ہی پوچھتی ہاں ہو گیا پورا، کہتے ہاں ہو گیا پورا، چلیں اچھی بات ہے، اور جاتے ہوئے میں ان بچوں کو گفٹ دے رہی ہوں، کیوں دے رہی ہوں؟ کہ یہ ایک میرا بہترین صدقہ جاریہ تیار ہوئے ہیں، بچے خوش ہوں گے۔ کیا آپ اتنا بھی نہیں فون پہ کر سکتے؟ نہ آئے ایک ہی کالونی کے اندر سے، سوسائٹی سے، اتنا بھی نہیں فون کر کے کہہ سکتے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور میں آپ سے کہوں کہ مجھے بھی آپ سے کوئی وعدہ لینا ہے، یہ بچے قرآن نہ بند کریں، قرآن نہ بند کریں، یہی میری قبر اور میری روشنی، اتنا بھی نہیں ہے؟ میں کہتی ہوں پھر اس سے بہتر وہ جاہل نہیں تھے، پیچھے چلے جائیں، ان کو اتنا علم نہیں تھا، جاہل سے مراد دین کے معاملے میں اتنا علم نہیں تھا، دنیاوی طور پر جاہل نہیں تھے ہمارے ابا و اجداد، اتنا علم تھا، استاد کی عزت بہت تھی، استاد کی بہت عزت تھی۔ آج بھی ہمیں بچپن میں یاد ہے کہ کیا ہوتا تھا، جو میں نے پہلا اپنا قرآن مکمل کیا تھا وہ تو میں نے ایک آنٹی کے گھر جھاڑو پھیر کے کیا تھا، کیسے کہ اسی بہانے نا ٹیچر میں سے سنے ہی نہیں، آپ نے چھوٹے بیبی کو سلا دے میں جھاڑو لگاؤں۔ ایک ہمارے بادشاہ گزرے ہیں، میں ان کا نام بھول گئی ہوں، بہت بہترین صحابیوں کے وہ فالوور شاگردی گزرے ہیں، وہ اپنے وقت کے خلیفہ گزرے ہیں، ان کے وقت کے اندر کیا تھا کہ انہوں نے ایک امام صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ہمیں نا مسجد کی توسیع کر کے دیں، مجھے میرے مدرسے کو خوبصورت بنا کے دیں، بچے بڑھ رہے ہیں، بچے زیادہ ہو رہے ہیں، تو آپ اس طرف دھیان دیں۔ تو انہوں نے نہیں دھیان دیا، کوئی وہ نہیں بات کی، ٹھیک ہے، اب وہ استاد کی وہ چیز نظر نہیں آئی، وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جب عید آئے گی نا تو پھر میں جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں بتا دیں پھر جو آپ کو ضرورت ہے آپ کروا لیں خود ہی۔ انہوں نے کہا آپ خود آئے نا، آپ خود آئیں، آ کے دیکھیں اور کروا کے دیں۔ نہیں نہیں، آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں اور جواب دے دیں۔ انہوں نے 2-3 دفعہ بیچ میں ان سے امام صاحب سے پوچھا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے پھر پوچھا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے امام صاحب نے کہا میں جواب دوں گا۔ عید آ گئی، اب عید آ گئی سال بعد، اب انہوں نے کیا کہا، بادشاہ نے جائیں جا کے امام صاحب کو لائیں، آگے جماعت کروائیں نا، تو میں نے بھی آنا ہے ظاہر ہے، تو انہوں نے کہا میں نہیں آؤں گا، کسی اور سے جماعت کروا لیں۔ اب اس بادشاہ نے 2-3 دفعہ پیغام بھیجا کہ آپ کا آنا ضروری ہے، آپ آئیں اور آ کر کیا کریں، نماز پڑھائیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آؤں گا، ایک شرط پہ آؤں گا۔ بادشاہ خود آئے اور میرے لیے ایک الگ بگی بھی لے کر آئے، خود آئے الگ بگی بھی لے کر آئے اپنی۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے رعایا کھڑی ہوئی ہے، اتنی بڑی نماز ہونی ہے عید کی۔ اب یہ آئے، وہ جو بچے کم ہونا شروع ہو گئے تھے نا اتنا پڑھنے پڑھانے کے یہ اس کا جواب کہ بچے کم کیوں ہو رہے ہیں۔ اب جب وہ بادشاہ خود آیا ہے، اس عالم کو ساتھ لیا ہے، بگی پر لے جا کے نماز کروائی ہے، اور اس کے بعد یہ واپس اپنی مسجد میں چلے گئے۔ اب بچے اتنا زیادہ ہونا شروع ہو گئے، اتنے زیادہ، اب انہوں نے لیٹر لکھا امام صاحب نے، آپ آئے، آپ نے عزت دی، لوگوں نے عزت دی، مجھے دین کی عزت بڑھی، اب لوگ اتنے ہونا شروع ہو گئے ہیں، ہمیں ایک نہیں 3 مسجدوں کی اور ضرورت پڑ گئی ہے۔ آپ کو کچھ سمجھ آئیے میری اس بات سے؟ آپ استاد کو عزت نہیں دیں گے تو پھر یہ انہوں نے کہا کہ آؤ مجھے لے کر جاؤ، تاکہ لوگ دیکھیں کہ جب اچھے لوگ بھی عزت دیں گے تو دین بڑھے گا۔ آج ہمارے بچے آپ سمجھتے ہیں جو ہم استادوں کے ساتھ کریں یہ بھی استادوں کے ساتھ ایسے کریں؟ جو چھوڑ دے گا قرآن پڑھنے کے بعد یا اپنی کلاس لینے کے بعد، کوئی بھی، چاہے وہ میتھ انگلش ہے، اگر ہمارا ہی ایسا بہیو ہے تو وہ بعد میں یاد کریں گے انہیں؟ ہم تو آج تک اپنے استادوں کو نہیں بھولتے، آج تک بھی کہیں مل جائے تو دل ہوتا ہے کوئی لے جائے کوئی چیز، اور بچپن میں تو اتنے تھے تو پھول توڑ توڑ کے ان کو پیش کرتے رہتے تھے، ٹیبل پہ لائن لگائی ہوتی تھی، ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو کیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں استاد کی عزت کیا، ٹھیک ہے، کہ جرت نہیں ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی کہ میں کہوں کہ میں جلیل القدر ہوں، جلیل القدر ہوں، اللہ نے کہا میرے بندوں میں سے، تو آپ کا تو مجھے نہیں پتا آپ پیغمبر ہیں آپ کیا ہے، لیکن پھر بھی ان کی عاجزی دیکھیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ مجھے سکھائیں، میں آتا ہوں آپ کے پیچھے، کہ آپ مجھے سکھائیں، اور کیا سکھائیں؟ وہ جو اللہ نے آپ کو بھلائی سکھائی ہے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا یہاں ضروری ہے، اللہ تعالیٰ جب ہمیں بتائیں گے۔ اس نے کہا قال انک لن تستطیع معی صبرا، مجھے لگتا ہے کہ آپ صبر کی استطاعت نہیں رکھتے، تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے علم حاصل کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے مستقل مزاجی
مستقل مزاج ہوتا تو ساتھ چلنا ہے، ٹھیک ہے. علم وہ ہے جو میں نے ایک کہہ دیا اور اب لے کے چل پڑے. سیکھنا ہے، کچھ وقت لگے گا، ٹائم لگے گا، اس کے لیے کیا چاہیے؟ مستقل مزاجی چاہیے، صبر چاہیے، اور صبر کے ساتھ کیا چاہیے؟ کوشش بھی چاہیے. حضرت خضر نے کہا کہ تم میری مصاحبت، یعنی وہ جو بھی تم میری صحبت میں میرے جو جو حکمتیں اللہ کی طرف سے میرے پر آئیں گی تم انہیں برداشت نہیں کر سکو گے، کیونکہ مجھ سے ایسے کام دیکھو گے جو تمہاری شریعت کے تمہیں خلاف لگیں گے. کیونکہ میرے پاس اللہ کا عطا کیا ہوا علم ہے. ان کے پاس کیا تھا؟ اللہ کا عطا کیا ہوا علم ہے، جس سے حضرت موسیٰ بھی آشنا نہیں تھے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تم اس پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کا تم احاطہ ہی نہیں کر سکتے. اور واقعی وہ صبر نہیں کر سکے. کیسے احاطہ نہیں کر سکتے؟ یعنی آپ کسی ایسے معاملے پر کیسے صبر کریں گے جس کے مقصد اور انجام کا ہی آپ کو معلوم نہیں ہے، مقصد کا ہی نہیں معلوم. دیکھیں، ہم جب کسی کام کے مقصد اور انجام کو نہیں جانتے تو ہم ادھر بے صبری دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے ابھی میں نے کہا کہ سوال کوئی پوچھتا ہے، خاموش میں بیٹھی ہوتی ہوں، جواب 3 لوگ دے چکے ہوتے ہیں. یہ تو ہمارے اپنی مثال ہے نا. گھر کے اندر دیکھیں، بات ماں باپ سے ایک بچہ پوچھتا ہے، باقی ہمارے 4 بچے کیا کرتے ہیں؟ اس کو پہلے جواب دے چکے ہوتے ہیں. جو ماں نے جواب دینا تھا ماں کو معلوم تھا، جو استاد نے کہنا تھا وہ استاد کو معلوم تھا. ہو سکتا ہے اس وقت وہ جواب دینا ہی مقصود نہیں ہے، وہ نہ دیں، یا اس کے بدل کوئی اور بات بتا دے. ہم تو بتائیں گے جو اپنا تجربہ بتائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا نہیں ہوتا تھا. مجلس میں لوگ آ کے جب اپنا خواب سناتے تھے نا، سب کو معلوم تھا خواب کے بہترین ماہر کون گزرے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خواب کے ماہر گزرے ہیں. لیکن کیا حضرت ابو بکر نے کبھی بھی بیچ نہیں کودے تھے. میں بتا دوں، ہاں ایک حدیث ملتی ہے ابو ہریرہ کی کہ ایک آدمی نے کہا کہ رات میں نے آسمان سے دیکھا گھی بھی ٹپک رہا ہے، شہد بھی ٹپک رہا ہے، لوگ زیادہ بھی لے رہے ہیں، تھوڑا بھی لے رہے ہیں. تو اللہ کے رسول، میں بڑا حیران ہوا. تو اس کے اوپر پھر کیا کہ ابو بکر رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، اگر آپ کہیں گے تو میں جواب دوں، اگر آپ کہیں گے تو آپ سب نے کہا ہاں آپ دیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے تھے ہمیشہ. پھر انہوں نے کہا ہے آدمی، وہ جو آسمان تھا وہ اسلام تھا، وہ جو گھی اور شہد ٹپک رہا تھا وہ قرآن تھا، ٹھیک ہے، قرآن کے احکامات تھے، وہ تلاوت قرآن تھی. اب کوئی اس کو زیادہ لے رہا تھا تو کوئی کم لے رہا تھا. تم دیکھ رہے ہو نا، کوئی زیادہ لے رہا ہے کوئی کم لے رہا ہے، تو وہ کیا تھا؟ وہ قرآن تھا. تو وہاں انہوں نے بتا دی. ورنہ اس کے علاوہ جتنے بھی خواب تھے وہ کیا تھے؟ ان کی تعبیر کون کرتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوتے تھے. اور کیا اس کی حدیث ایک اور بھی ہے کہ ایک دفعہ عباس رضی اللہ کی بہن، ٹھیک ہے، عاتکہ، یہ کہتی ہیں کہ 3 دن ہو گئے میں ایک ہی خواب دیکھ رہی ہوں کہ مکہ میں ایک انجان شخص آتا ہے اپنے گھوڑے پہ، اونٹ پر، اور وہ اونچا اونچا چلاتا ہے اہل مکہ کے لیے، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. اس کے بعد وہ جا کے ایک پہاڑی پہ چڑھ جاتا ہے. پہاڑی پہ چڑھ کر وہ اونچا اونچا کیا کہتا ہے؟ اپنے آپ کو اہل مکہ بچاؤ بچاؤ. میں 3 دن سے یہ خواب دیکھ رہی ہوں. اور وہ آخر میں کیا کرتا ہے؟ وہ آدمی بڑا سا پتھر اٹھا کر کیا کرتا ہے؟ وہ کعبہ اور مکہ کی طرف پھینک دیتا ہے، اور وہ پتھر کرچیاں کرچیاں ہو جاتا ہے کالے رنگ کا، اور وہ مکہ کے ہر گھر میں گھس جاتا ہے سوائے ہاشم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ددحال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو زہرا ننحال. ان 2 گھروں میں نہیں وہ پتھر گیا، باقی سب میں گیا. اب جب یہ بات حضرت عباس تک پہنچی اور انہوں نے آہستہ آہستہ ایک دو اور سے کی، وہ بات پھیلی، تو ابو جاہل یہ سب آگے اور کہتے ہیں پہلے تو تم لوگ کہتے تھے ہمارے میں نبی ہی کیا کرتے ہیں؟ خوابوں کی تعبیریں بتاتے ہیں، نبوتیں. اب تمہاری عورتیں بھی شروع ہو گئی. تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر بتاتے تھے خواب کی. تو یہاں پر جب انجام کا ہی نہیں معلوم تو کہتے ہیں آپ صبر کیسے کریں گے؟ آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے انجام، آپ کو تو حقیقت معلوم ہی نہیں ہے. تو جس کے ظاہری اور باطنی معاملات آپ جانتے ہی نہیں، جو آپ کی شریعت کے خلاف لگیں گے آپ کو، آپ ضرور اعتراض کریں گے، آپ اعتراض کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. تو آپ ہی میرے ساتھ نہ چلیں. قال ستجدونی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ ان قریب مجھے صابر پائیں گے. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ جس چیز کے بارے میں امتحان تھا اس کے سامنے آنے سے پہلے موسیٰ کا عزم کتنا خوبصورت تھا. کیا؟ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، عزم ایک الگ چیز ہے، صبر ایک دوسری چیز ہے. اس لیے جب وہ امر واقعہ ہوا
تو پھر آپ صبر نہ کر سکے. عزم تو کر لیا ہے نا, عزم تو کر لیا ہے, لیکن پھر صبر نہیں ہوا. تو معلوم ہوا کہ دونوں الگ چیزیں ہیں, الگ چیزیں ہیں. اور جب آپ کسی چیز کا عزم کر لیں تو اب آپ کے لیے ضروری کیا ہے, اب پھر اسے صبر بھی کریں. اب میں نے کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے, میں نے کلاس بھی جوائن کر لی, میں نے فلان جاب بھی جوائن کر لی, میں نے اس کام میں بھی ہاتھ ڈال لیا, میں نے یہ بھی کر لیا, یہ بھی عزم تھا, اچھا ہے آپ نے کر لیا, انشاءاللہ کہ کر لیا. اب اگلا کام بھی کرنا ضروری ہے, وہ کیا ہے, اب صبر بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیوں صبر کرنا ہے, بہت سے اعتراضات, بہت سے معاملات. اب ہم ہر چیز کو جو ہے وہ اپنے سے کاٹ کے نہیں پھینک سکتے فوری. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اعتراض کا برداشت کرنا یہ صبر تھا. تو سیدنا موسیٰ کے معاہدے سے ہمیں یہاں کیا پتہ چلا, انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہے. کیا معاہدہ کیا؟ علم کے میدان میں صبر کی ضرورت ہے. علم کے میدان میں یہ علم سیکھ رہے ہیں اس وقت, جو بھی بات ہوگی نا آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام طالب علم ہے, علم سیکھ رہے ہیں جو اللہ ہمیں یہاں سے سکھا رہے ہیں. علم کے میدان میں سب سے پہلے تو صبر. جبکہ کچھ لوگ ذہن کے اندر بھرنے والے سوالات کے جواب کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے. کوئی آپ کا جواب نہیں بھی سننا چاہتا, کریں صبر. اب آپ کو علم کے اندر صبر کرنا ہے, وہ آپ کا جواب نہیں سننا چاہتے. پھر سیدنا موسیٰ کے اس معاہدے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ استاد کی فرما برداری علم کے لیے ضروری ہے. علم کے لیے ضروری ہے فرما برداری. اب ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم کیسے فرما برداری کر سکتے ہیں, اور اگر ہم نہیں کر سکتے تو کون سی ایسی وجوہات ہوتی ہیں ہمارے سامنے جو ہم نہیں کر سکتے, ہمیں لگتا ہے ہم نہیں کر پائیں گے. کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے, فرما برداری سے حصول علم میں کیا مدد ملتی ہے, استاد کی فرما برداری سے کیا آپ کو کیا چیز ملے گی, کیا مدد ملے گی, کس چیز میں مدد ملے گی؟ علم انسان حاصل کرتا ہے, عاجزی کا اظہار کرتا ہے. جب عاجزی کا اظہار ہی نہیں کرنا آئے گا, آپ ایک دفعہ عاجزی کر کے دیکھیں, پھر انسان کا دل چاہتا ہے میں ایسے ہی بات کروں, تو میں نے فائدہ اٹھایا, میں اور عاجزی کروں. ٹھیک ہے, پھر جب انسان کے پاس عاجزی آتی ہے نا, اس کا علم درست ہونے لگتا ہے, پھر اس کے علم میں درستگی آتی ہے. اور جب علم میں درستگی آتی ہے نا, پھر وہ چیز آتی ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. اطیع اللہ و اطیع رسول. قالا, اس نے کہا, پھر اگر تم میری پیروی کرتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھنا, حکمت کے بغیر علم بھی بیکار ہے. جتنے مذہب آپ عالم میں بڑھے, حکمت کے بغیر کیا ہے, علم بھی بیکار ہے. حکمت سے انسان کے اندر نا شعور آنے لگتا ہے, اس لیے حکمت کو اللہ نے پسند کیا ہے. تو کیا کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں تم میری پیروی نہیں کر سکو گے, کیا مطلب, اور کرو بھی تو پھر ان کے متعلق نہ پوچھنا, یعنی مجھ سے کوئی سوال کرنے میں پہل نہ کرنا, نہ میرے کسی فعل پر مجھ پر کوئی نکیر کرنا. کیا نکیر, کوئی اعتراض نہ کرنا, جب تک کہ میں خود تمہیں مناسب وقت کے لیے نہ بتا دوں, مجھ پر کوئی اعتراض نہ کرنا. ہم اس طرح سے بھی تو ڈبل مائنڈ کر دیتے ہیں نا, کوئی استاد پڑھانے آیا ہوا ہے نا ہمارے بچوں کو, آپ یہ چھوڑ دیں آپ یہ کروائیں, آپ یہ چھوڑ دیں آپ یہ کروائیں, آپ یوں نہ کریں, اچھا آپ اس کو یہ نہ کہیں, ہے نا, یہ ذرا اس طرح سے معاملہ آپ یوں نہ کریں, ہے نا, یہ کیوں ہے نا. تو آپ ان کو بھی تو دیکھنے دینا کہ وہ کیسے علم سکھانا چاہ رہے ہیں. ہاں جہاں آپ کو لگتا ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, وہاں تو آپ نے حکمت سے بات کرنی ہے شعوری طور پر, کہ آپ یہ رہنے دیں, ٹائم کم ہے, بعض اوقات کہتے ہیں آپ یہ سبجیکٹ چھوڑ دیں, آپ یہ کروا دیں, وہ تو حکمت پر ہے. لیکن اکثر ٹیوٹرز جو گھروں کے اندر ہے نا, وہ کیا ہے, ان کو اس چیز کا ہی فیس کرنا پڑتا ہے, سامنا کرنا پڑتا ہے معاملہ, کیا یہ نہیں ایسے نہیں ایسے کر دیں, ایسے نہیں ایسے کریں, یوں نہیں کریں, ایسے نہیں کریں, ویسے نہیں کریں. ان کو ان کا علم دینے دیں, اگر وہ صحیح چل رہے ہیں, آپ کو معلوم تھا کہ یہ اس قابل ہے, لے آئے گھر پر, یا اپنے بچے کو ڈال دیا ان کے پاس, وہ اس قابل ہے, یا کوئی ٹیچر اس قابل ہے کہ اس نے آپ کو یہ آیات کروانی ہے, یہ قرآن پڑھانا ہے, تو پھر انہیں بار بار ڈبل مائنڈ نہ کیا جائے, یہ نہیں یہ کروائیں, آپ یہ نہیں یہ کروائیں. ہو سکتا ہے کہ میں اپنی ٹیچر سے کہہ رہی ہوں آپ یہ نہیں یہ کروائیں, اس وقت وہ مسئلہ صرف میرا ہے, وہ باقی 50 لوگوں کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو میں کھولنا چاہ رہی ہوں, وہ باقی 50 لوگوں کا نہیں ہے. تو 50 لوگوں کے لیے جو کامن ایک چیز ہے ہم اس کو ڈسکس کریں, وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. تو یہاں پر انہوں نے کہا جب تک میں نہیں پوچھوں تم نے میرے سے پہل نہیں کرنی. گویا حضرت خضر نے ان سے ایک وعدہ لے لیا, ٹھیک ہے, بالآخر حقیقت حال سے انہیں آگاہ کر دیا. کس چیز کی آگاہ کر دیا, یہاں آداب سکھا دیے, موسیٰ سے شرط کروا لی, اور فرمایا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کسی کام کو دیکھ کر اس کی مصلحت نہ پوچھنا. کیوں کیا آپ نے یہ نہیں تھا کرنا,
آج یہ آیتیں کیوں پڑھی گئیں؟ آج یہ آیتیں نہیں ہونی چاہیے تھی. کیوں نہیں ہونی چاہیے تھی؟ یہ ہمیں پہلے سے کمنٹ ہو کے بیٹھنا چاہیے. اللہ کی ہر آیت ہی ہمیں لگ رہی ہے، کوئی ایک نہیں، ہر آیت ہی ہمارے لیے ہے، اور یہ قیامت تک ہماری ہی اصلاح کے لیے آئی ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ باتیں بتا رہے ہیں. استاد شاگرد کا تعلق کیسا ہو، عالم کے لیے کیا آداب ہے. اس آیت کے اندر استاد کی بات کو فوقیت دی جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بات کی ہے آگے سے؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ استاد کی بات کو فوقیت دی جائے. دوسرا، استاد کی طرف سے کی جانے والی وضاحت کا انتظار تو کریں. اگر آپ نے سوال کر دیا تو خاموش ہوں، کہ وہ سوچیں گے آپ کو کیا دینی ہے. جیسے انہوں نے بھی خود بھی کہا انتظار کرنا ہے، اور میری وضاحت کا انتظار کرنا ہے. موسیٰ آپ نے بے صبری نہیں کرنی. ہم کر دیتے ہیں نا بے صبری. پھر کیا ہے، اپنی بات کو ترجیح نہ دیں، استاد کی بات پہ پہلے سن لیں، اس کے بعد بتائیں. اگر یہ ایسے ہو پھر آپ اس چیز کو بہترین طریقے سے لے کے چلیں. آپ دونوں کی رائے ہو، آپ دونوں کا تجربہ ہو، تاکہ علم کو مزید راستہ ملے، مزید علم کو کوئی آسانی ملے. پھر کیا اس کے اندر سے موسیٰ علیہ السلام کہیں بھی خضر علیہ السلام کو کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں کہہ رہے نا. تو ہمیں بھی انشاءاللہ اپنے استادوں کا ادب کرنا ہے، جو جو ہماری زندگی میں جہاں جہاں ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ہمیں بھی ان کا ادب کرنا ہے. پھر استاد کے سامنے تواضع. یہاں پہ موسیٰ کی نہیں سمجھ آ رہی تواضع؟ آ رہی ہے نا. جلیل القدر پیغمبر ہیں، بہت بڑی بنی اسرائیل کی قوم لے کے گزرے ہیں، بہت بڑی قوم سے پالا پڑا ہوا ہے ان کا، لیکن ان کے عاجزی کا یہاں پر اظہار ہو رہا ہے. اور پھر استاد کے علم کی عزت، کیسے عزت ہوگی؟ باجی آپ نے کیا تفسیر کرنی ہے جو انہوں نے کی ہے نا. آپ نے، میں کہتی ہوں، وہ اس طرح بات نہیں کی جو انہوں نے کر دی ہے نا. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہاں یہ عزت کر رہے ہیں، استاد کی عزت ہے نا، تو یہی ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں اس کے علم کی عزت. بات تو ہے اس کے علم کی عزت، کہ ایسا نہیں ہے. ہم تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ رہے ہیں ہے نا. ہم تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ رہے ہیں. ہر کوئی ہمیں سکھا جاتا ہے، چاہے وہ اچھے طرح سے سکھا جائے چاہے برے طرح سے سکھا جائے، لیکن ہمیں ہر کوئی سکھا جاتا ہے. ہر کوئی کہیں نہ کہیں ہمارا استاد بن جاتا ہے. حضرت علی کا قول ہے، اگر میرا کوئی استاد مجھے کہنا یہاں کھڑے ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ زندگی کے کسی حصے میں واپس آئے، مجھے کہے ذرا کھڑے ہو جاؤ، اور بھول جائے، زندگی کے کسی حصے میں وہ واپس آئے، وہ علی کو وہی کھڑا پائے گا. اور ہمارے استادوں کی آج عزت دیکھیے. استاد ڈر رہا ہوتا ہے بات کرتے ہے نا. استاد ڈرتے ہیں، وہ علم کا کنواں ہو کے بھی کیا ہے، ڈرتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں ابھی ان کو برا نہ لگ جائے، فلانا آنا نہ چھوڑ دے، فلانا یہ نہ کر دے، یہ اپنے گھر کا ہمارے لیے کام ہی نہ کر دے. ہر طرح سے یہ ہمارے لیے ادارہ ہی نہ بند ہو جائے، یہ اسکول بند نہ ہو جائے، یہ مسجد کا گیٹ نہ یہ الگ کر دے. کتنے ڈر ہے، کتنے مسئلے مسائل ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے علم کی عزت ہے. اللہ تعالیٰ نے یقیناً رکھے ہوئے ہیں. میں تو دیکھیں یہاں پر سکھانے آتی ہوں، جو اللہ میرے دماغ میں ڈال دے، جو میں اللہ سے دعا کر کے آ جاؤں، جو میں اللہ سے مدد مانگ کر آ جاؤں، من لدن کا سلطانہ نصیرہ کہتے ہوئے میں گھر سے نکل آتی ہوں. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہم سے اوپر کتنے بہترین عالم بیٹھے ہوئے، ان کا علم ہم بھی جہاں سے سیکھ رہے ہیں، ہم نے جہاں سے سیکھ لیا، جہاں سیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں نا ہم روز، اللہم انی اسألک علما نافعا. تو اس کا کیا مطلب؟ اللہ ایسے لوگ نافعہ قریب کر دے، ایسا ان کا علم ہو کہ ہم تو چمک جائیں. تو یہ تو روز کی دعا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ علم کی عزت کریں گے. میں آپ کے علم کی عزت کروں گی، آپ میرے علم کی عزت کریں گے. یہاں ان دونوں نے ایک دوسرے کی عزت کی ہے، دونوں نے عزت کی ہے ایک دوسرے کی، کیونکہ اللہ کی خاطر تھا، یہ بندوں کی خاطر بھی نہیں تھا. تو استاد کی دل شکنی کا احساس، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر بتایا گیا ہے. پھر علم سیکھنے کے درجے کتنے ہیں یہ ہمیں بتا رہی ہے. کتنے درجے ہیں؟ علم کے 5 درجے ہیں، یاد رکھیے گا. علم کے کتنے درجے ہیں؟ 5. پہلا درجہ انسان خاموش رہنا سیکھے. کون سا؟ خاموش رہنا سیکھے. دوسرا درجہ یہ کہ توجہ سے سنے. دوسرا درجہ کون سا؟ توجہ سے سنے. اور جو سنے پھر اس کو یاد رکھے. ٹھیک ہے، یہ درجے ہیں علم کے. اگر ان میں سے ہم کسی بھی درجے پر نہیں ہیں تو ہم ناقص ہیں. پہلا درجہ خاموش رہے. دیکھیں خاموشی سے سنا جائے گا نا. یہاں تو کوئی بچہ بھی ہماری بات نہ سن رہا ہوتا، ہمیں وہ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تو یہ پھر اللہ کا علم ہے. دوسرا درجہ کون سا ہے؟ تیسرا جو سنے اس کو یاد رکھے. ٹھیک ہے. اور چوتھا جو کچھ معلوم ہو جائے پھر اس پر
عمل کرے، ٹھیک ہے، جو کچھ معلوم ہو جائے اس پر عمل کرے. اور پانچواں، جو علم لیا ہے اب اس کو پھیلانا پڑے گا، اب اس کو پھیلائے. یہ 5 درجے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے انسان. یہ 5واں درجہ نا اصل میں مستقل مزاجی ہے کہ مجھے سیکھنا بھی پڑ رہا ہے اور مجھے سکھانا بھی پڑ رہا ہے. تو علم کی اشاعت کے سلسلے میں سلف صالحین کے جو ہمیں حالات ملتے ہیں نا زندگی کے، وہ کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، علم تلاش سے بڑھتا ہے اور سوال سے حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابن مسعود. اور یہ وہ ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر پر 3 دفعہ دعا کی ہے، جبرائیل کے ذریعے اللہ ان کی علم کی مدد کر دے. اسی طرح علم ایک خزانہ ہے اور اس کی کنجی کیا ہے؟ سوال. علم خزانہ ہے اور اس کی کنجی سوال ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح پھر کہا جاتا ہے کہ مسلسل سوال کرنے سے ایک ایک لفظ، ٹھیک ہے، گرہ میں بندنے سے تو منع کیا گیا، لیکن سوال کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا علم بڑھتا ہے. اور سوال آدھا علم ہے. تو علمی سوال پر استاد کو کیا کرنا چاہیے؟ جہاں سے جو ہمیں معلوم ہو رہی ہے بات، انسان اپنے پروردگار کے سوا کسی سے آس نہ لگائے. ٹھیک ہے، کہ میں نے جو جواب دینا ہے کیسے دینا ہے؟ اللہ کی شریعت اور اس کے حکم کے مطابق. اگر وہ کسی چیز کو نہیں جانتا تو کیا کہے گا؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بڑا بھی استاد ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے. امام مالک کہتے ہیں میرے پاس لوگ آتے تھے اور ایک شخص تو میرے پاس اتنے سال کا سفر طے کر کے آیا اور کہتا ہے آپ امام مالک ہیں؟ میں نے کہا ہاں، یہ فلاں فلاں میرا سوال ہے. میں نے کہا مجھے علم نہیں. دیکھیں اب کیا وہ وہاں کیا کر لے؟ بس ٹھیک ہے، ایک عالم نے کہہ دیا مجھے اس کا علم نہیں ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ امام مالک ہے نا، امام مالک کہہ رہے ہیں. امام مالک میری بہت فیوریٹ پرسنالٹی ہے. آپ کبھی ان کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں. ان کی ایک نظم ہے، اس کو نکال کے نا کبھی پڑھے. میں اس نظم کو بہت پڑھتی ہوں تاکراتوں میں. میں تاکراتوں میں اس نظم کو پھر پڑھتی ہوں، سنتی ہوں، پھر میں اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کرتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اتنی پیاری ہے. وہ ہے، آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے نا آپ کے سامنے آ جائے گی. امام مالک کی نظم ہے نا، میرا رب جس دن پوچھے گا بتا تجھے گناہ کرتے ہوئے شرم نہ آئی، ہے نا. اس دن اللہ مجھ سے کھڑا کر کے پوچھے گا شرم نہیں آئی تھی؟ پتہ ہی نہیں تھا اوپر کوئی ہے. میں کیا کہوں گا اس دن جب میرا رب مجھ سے پوچھے گا بتا تجھے شرم نہیں آئی؟ بہت پیاری ہے، اس کو دیکھیے گا نیٹ پہ سرچ کر کے. تو یہ امام مالک ہے. باقی ان کی زندگی کے جو ان کے قول اقوال ہیں، دل چاہتا ہے کہ لکھ دیں سنہری حروف میں. ان کی پرسنالٹی مجھے پرسنلی بہت پسند ہے، جبکہ ہمارے تمام امام بہترین شاندار ہیں، لیکن ان کی پرسنالٹی بہت خوبصورت ہے. خاص طور پہ ان کی وہ بات مجھے بہت پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اس طرف بیٹھتے تھے اور جب تک یہ مسجد نبی کے اندر علم دیتے رہے. ہم تو کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اتنے پیارے انداز سے کہتے تھے انہوں نے کہا ہے. اور جب اس طرف ہاتھ اور منہ کرتے تھے ان کی آنکھیں بھر جاتی تھی، کہتے تھے انہوں نے کہا ہے. یعنی یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ اس نے کہا ہے. یہ جو ہستی ہمارے سامنے اتنی پیاری محمد رسول اللہ، کہتے انہوں نے کہا ہے، اور یوں بات کرتے تھے. اور اگر کوئی فضول سوال کرے، ٹھیک ہے، اور فضولیات میں باتیں کرتا رہے، مجلس کو ڈسٹرب کرے، تو انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ اونچے لمبے لمبے قدوں والے حبشی لڑکے رکھے تھے، اٹھاؤ ان کو دور پھینک کر آؤ، نکالو انہیں میری مجلس سے باہر. تو یہ علم کی مجالس جانتے تھے یہ لوگ. تو کیا کہ حسن بصری کا بھی قول ہے، جو کوئی علم طلب میں شرمائے تو وہ اس نے علم کو حقیر سمجھا. سوال پوچھنے میں شرمائے، اس نے حقیر سمجھا. ٹھیک ہے، تو کیا کہ علم اگر معلوم ہے تو پھر کیا کرے؟ اس کے بارے میں بتا دیا جائے. طالب علم کے اخلاق کے بارے میں بھی یہاں پہ اللہ نے ایک وضاحت کی ہے اس آیت کے اندر. اور وہ کیا ہے؟ جو بات مطلب کی نہ ہو اس کو نہ کرے، مت پڑھے. اگر ہم ایسا کر لیں تو، اگر ہم ایسا کر لیں تو، ہے نا. اب کیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ وہ دونوں چل پڑے. ٹھیک ہے، اب وہ پہلا معاملہ کیا ہوا؟ اب علم سیکھنے کی لڑی میں کون سی بات آ گئی؟ وہ دونوں چل پڑے. جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس نے اس میں ایک شگاف ڈال دیا. موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا؟ آپ کشتی والوں کو ڈبوئیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ نے بہت برا کیا. اب کیا بات آئی سامنے؟ کر دیا نا صبر. صبر ٹوٹ گیا، وعدہ بھی ٹوٹ گیا، برداشت نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، اب کیا تھا کہ آپ دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں ایک قبطی اور اسرائیلی کو جب لڑتے ہوئے دیکھا نا، تو ایسا مکار اس آدمی نے معاملہ کیا کہ جان ہی لے لی. ٹھیک ہے نا، اور کیا کیا کیس بھی ان پر ڈال دیا. تو بعد میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی، لیکن دوسرے دن جب وہ دوبارہ سامنے آیا پھر غصے میں آئے
اور موسیٰ کا مزاج کیا تھا؟ تھوڑا غصے والا تھا، اس کا سمجھ آئی۔ سیدنا موسیٰ نے اس خاص علم کے بارے میں کیا کیا؟ خود کو صبر پہ نہیں رکھا، ان کو نہیں تھا معلوم کہ یہ کوئی خاص علم ہے، ٹھیک ہے، جس کے وجہ سے انہوں نے تختہ توڑا ہے، انہوں نے تختہ توڑ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر سیدنا موسیٰ کو اس علم کی بھی خبر نہیں تھی کہ جس کے تخت تخت تختے، ٹھیک ہے، وہ جو تخت تھے سارے تختے تھے، توڑ ڈالنا ہی درست تھا کہ نہیں۔ اب ہماری شریعت کے اعتبار سے تو وہ درست نہیں ہوگا کہ غریب ہے پکڑ کے اس کا کشتی کا تخت بھی توڑ دیا، پکڑ اس کا نقصان بھی کر دیا۔ تو ذاتی ملکیت تو نہیں تھی نا خضر علیہ السلام کی، وہ کیوں توڑا؟ ہمارا یہ جاتے ہو کہ پودا توڑ دے باہر سے، باہر کے پودے سے تو ہر کوئی توڑ سکتا ہے، کھا سکتا ہے نا، جو گھر کے اندر کا نہیں، وہی کوئی توڑ کے پھینک دے۔ ہم یہی ہمارا بھی نہیں تھا، اور جس نے کیا اس کا اختیار بھی نہیں تھا۔ میرے پاس ایک خاتون آئی ایک دفعہ، کافی ایج کی تھی، وہ آ کے سنا کرتی تھی، لسنر تھی۔ ایک دفعہ وہ اتنا روئی کہ بیمار پڑ گئی، اور جب آئی ہیں مہینے بعد میں نے کہا کیا بات ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اتنا سا کہ جامن کا پودا لگایا تھا، وہ میرا بیٹا تھا، تو میں ذرا سے باتیں بھی کرتی تھی، محبت، ویسے ہی محبت، بچے تو تھے اپنے، یعنی انہوں نے اس محبت سے اس کو اتنا کر لیا۔ تو ایک دن باہر نکلی ہوں گی، اس کو کوئی توڑ کے اور کر آ کے پھینک کر گیا ہوا تھا، اور وہ اسے بیمار ہو گئی کہ اس قدر محبت تھی نا انہیں۔ کہتی وہ میں اپنے بیٹے کی طرح اس کو لے کے چل رہی تھی، باتیں کر رہی تھی میں اس کے ساتھ۔ تو یہاں دیکھیں، جب کسی کا اختیار بھی نہیں ہے اور اس چیز کو بھی عیبدار کر دے، توڑ دے، تو یہ برا لگتا ہے نا، بہت برا لگتا ہے۔ میری بیٹی کی روز لڑائی ہوتی ہے گلی والوں سے۔ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیا کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گی، نہیں صبر ہوا، کیونکہ کشتی کا تختہ توڑا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، کیا ہے، تمہیں ان کاموں کے بارے میں معلوم نہیں ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں صبر ضروری ہے۔ یہ استاد دیکھیں پھر ان کی اصلاح کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ موسیٰ نے کہا جو میں بھول گیا اس پر مجھے نہ پکڑے۔ یہاں سے کیا سامنے آ رہی ہے چیز؟ ہاں غلطی ہو گیا، مجھے معاف کر دے، ہو ہی جاتی ہے نا، کوئی بول ہی دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں معذرت کرتا ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی ہے، تواضع تھی، وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، اور میرے معاملے میں مجھے کیا کریں، مشکل میں نہ ڈالیں، مجھے پھنسائیں نہ۔ کیا مطلب، میری ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرنا آپ نے کہ یہیں سے مجھے نکال دیں، میرا معاملہ مشکل ہو جائے، میں سیکھنے آیا ہوں، تو کیا کریں، میرے ساتھ اپنے معاملے کو آسان رکھیں، مجھے مشکل میں نہ ڈالیں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا علم کا چھن جانا اس کے لیے مشکل ہے، ان کے لیے مصیبت ہے، اور ہمارا علم کا چھن جانا یا علم کو بھول جانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہاں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو مشکل میں ڈل جاؤں گا، یہ تو میری مصیبت بن جائے گی، آپ مجھے اس میں نہ ڈالیے گا۔ پھر چنانچہ وہ دونوں چل پڑے، حتیٰ کہ وہ ایک لڑکے سے ملے، پھر اس خضر نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک بے بس گناہ کو مار دیا؟ اب یہاں پر تو موسیٰ آئے غصے میں، یہاں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا غصہ آیا، کہتے اتنا برا کیا۔ دیکھیں نا، چیزوں کو توڑ دینا ایک الگ بات ہے کہ جان کو ہی مار دینا، پھر جس کے بارے میں علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، نہ خضر کی کوئی دشمنی ہے، نہ اس کی کوئی برائی سامنے آ رہی ہے، یہی دیکھ رہے ہیں نا حضرت موسیٰ۔ اور اس کا کیا کیا روایات میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے اس کے منہ کو یوں مروڑ کے تو بس اس جان چلی گئی۔ اب دیکھنے میں کتنا عجیب لگے گا، کوئی عام انسان بھی بول پڑے گا۔ تو کیا کہ خضر علیہ السلام نے جب یہ معاملہ کیا، اب پھر نہیں موسیٰ سے صبر ہوا، کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا، حالانکہ اس سے پہلے اپنی معذرت قبول کروا چکے ہیں، کہہ چکے ہیں۔ تو کہا آپ نے کیوں مارا اس کو؟ سخت ناراض ہوئے موسیٰ علیہ السلام۔ یہ جو الفاظ ہیں، آپ الفاظ دیکھ رہے ہیں، الفاظ کون سے ہیں؟ لقد شیئا نکرا، کتنا غلط اور برا کیا آپ نے خضر، کیوں آپ نے ایک بچے کو مارا؟ سیدنا خضر نے اس چھوٹے بچے کو قتل کیا جس سے کوئی گناہ بھی صادر نہیں تھا۔ دیکھیں قلم اٹھ جاتے ہیں، قلم اٹھ جاتے ہیں نا۔ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا بچہ، حدیث میں کیا آتا ہے، وہ چھوٹا بچہ جس پر ابھی نماز بھی نہیں ہے، اس کے قلم نہیں لکھتے نا، اللہ تعالیٰ اس کے قلم نہیں لکھ رہے ہوتے۔ یہ تو ہم اسے بتاتے ہیں گناہ گناہ گناہ، سواب 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 کہتے رہتے ہیں، ہے نا، آگ آگ کہتے رہتے ہیں، جب تک وہ اپنی نماز کی اس تک نہیں پہنچتا، اس کے قلم اٹھے ہوتے ہیں، یعنی اس کے گناہ نہیں لکھے جا رہے ہوتے۔ دوسرا کون سا شخص ہے؟ مجنون، پاگل ہے، اس کو نہیں معلوم، وہ نہیں جانتا۔ تیسرا کون سا ہے؟ وہ جو سویا ہوا ہو، کیونکہ جب ہم سو جاتے ہیں تو کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم، قلم اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں۔ اب جو اس سے گناہ ہوگا وہ ہم نے تو نہیں نہ کیا، ہم تو مجبور تھے، وہ تو شرعی عذر تھا، نیند آ گئی غالب، انسان سو گیا، ہاتھ سے کوئی چیز بھی گر گئی، کچھ بھی ہو گیا، لیکن اس پر قلم نہیں ہے۔ ان تین پر قلم نہیں ہوتے، اب اس بچے پر بھی نہیں تھا، تو پھر اس کا مطلب اس بچے نے تو کوئی گناہ نہیں نہ کیا، ابھی کیا ضرورت تھی خضر علیہ السلام کو کہ اس بچے کو انہوں نے
کیا کیا ہے؟ مار دیا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے بچے کو. تو ہمارے ہاں تو قلم اٹھانے کا سبب سمجھا جاتا ہے جو 40 سال جو ہے وہ چلے بھی کاٹ لیے، بھوکے بھی رہ لیے، ٹھیک ہے، کپڑے بھی نہیں پہننے، ہماری نظر میں ان کے قلم اٹھے ہوتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کس کے قلم اٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں؟ چھوٹے بچوں کے. ہم کہتے ہیں ہمارے کون سا تھا انتہائی چھوٹا، اس کی جان لی تھی انہوں نے. تو موسیٰ علیہ السلام دوسری بار پھر بھول گئے. کیا بھولے ہیں؟ کس چیز سے غافل ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ اپنے وعدے سے، ٹھیک ہے، کہ میں کیا کروں گا، میں کبیرہ پر خاموش ہوں گا. لیکن ابھی یہاں نہیں خاموش رہے، ان کی نظر میں یہ کبیرہ گناہ تھا، ٹھیک ہے، کبیرہ گناہ تھا. تیسری دفعہ کا کیا تھا؟ تیسری دفعہ میں جب دونوں آگے چل پڑے تو ایک دیوار گر رہی تھی، ٹھیک ہے، ایک دیوار گرنا چاہتی تھی. انہوں نے کیا کیا تھا پھر اس دیوار کو؟ ہاں، پہلے تو کھانے کا کہا، ٹھیک ہے، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. تو مجھے بتائیں یہاں اتنے بڑے دو بہترین ہیں، یہاں موسیٰ بھی ہیں. موسیٰ تو کھانے والے تھے، چلے وہ فرشتہ اگر انسانی شکل میں، موسیٰ تو انسان ہے. انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے نہیں دیا. کیسے؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ سخت دل. اس کا مطلب وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، وہ بہت برے لوگ ہوں گے، ظالم ہوں گے نا، نہیں دے رہے. اور اس کے اوپر اب پھر معافی مانگ کے موسیٰ ساتھ چل پڑے. اور وہ گرتی ہوئی دیوار کو، کیا دیوار ہماری اینٹوں کی دیوار ہوگی؟ بڑے بڑے بلاکس ہوتے ہوں گے، پتھر ہوتے ہوں گے. خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ اس کو صحیح کرنا شروع کر دیا. اب یہاں بھی نہیں ان سے رہا گیا. کیوں ان لوگوں کے لیے آپ نے مزدوری کی کہ کوئی اتنا ہی سوچ لیتے کہ اس نے مزدوری کی ہے، اس نے ہماری گرتی ہوئی دیوار صحیح کی ہے، تو کوئی کھانا کوئی پانی دے دے. کیوں ایسے لوگوں کی دیوار آپ نے صحیح کی؟ یہاں پہ بھی صبر نہیں ہوا موسیٰ علیہ السلام سے. ٹھیک ہے، ہاں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.